حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما
اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرماؤ کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اور ہماری ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، بیٹھیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے بیان سنیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجیں، اور اپنے معاملات کو کی طرف توجہ کریں، دیکھیں کہ کیا میں جس محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کیا میں اپنے رب کے اس فرمان مبارک پر عمل پیرا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ الحمدللہ ککھر کی سرزمین میں جناب اشرف صاحب نے بڑی عقیدت اور محبت سے اس محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اپنے حضور قبول فرمائے، ان کے آباء و اجداد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھرانے کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں میرے شیخ یوں فرمایا کرتے کہ وہ مرید کے لوگوں نے کہا، اور بالکل برحق کہا، کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر اس کا پیر یاد نہ آ جائے۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے کہ بالکل حق فرمایا انہوں نے کہ شیخ ہے ہی وہ کہ بندے کا ہاتھ تھامے، اور خانقاہی نظام کہتے ہی اس کو ہیں کہ ادھر تربیت کی جاتی ہے۔ اور قبلہ صاحب اس پہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ والا صرف وہ ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں اور وہ آپ کو اللہ کا قرب عطا فرما دے، وہ اللہ کے قریب کر ڈالے۔ ان محافل کے خانقاہی نظام کا اصل پیغام بھی یہی ہے، اور میں کیا اور میری اوقات کیا، پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، خانقاہ نظام کی تربیت کرتے ہوئے جو بھی مسلط نشین ہو اسے اس کی تربیت کرتے ہوئے، جو بھی کسی خانقاہ میں کام کر رہا ہے اس کو روشنی دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، آپ فرماتے ہیں میرا اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے میں اس کو کی تربیت کروں، اس کی اصلاح کروں، اسے سنواروں، اسے سجاؤں، اور اس کے بعد آپ کا جو فرمان مبارک ہے آپ یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مریض کو سنوارنے کے بعد، سجانے کے بعد
اس کی تربیت کرنے کے بعد جب میں اسے دیکھوں کہ اب یہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اسے میں اپنے سپہ سالار اعظم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اسے اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر ڈالوں۔ آپ نے تربیت فرما دی کہ شیخ جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے، اور اس نظام کی طرف آتے ہوئے اس نظام سے کچھ حاصل کرنے کے لیے دل میں ایک جستجو ہونی چاہیے، ایک طرف لے کے شیخ کی طرف جانا چاہیے کہ میں شیخ پکڑوں، شیخ مجھے سجائے سنوارے، اور تمنا دل میں تڑپ یہ ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملا ڈالے، مجھے شریعت مطہرہ کے رنگ میں رنگ ڈالے۔ جب وہ اس طلب کو لے کے آئے جو آج نظر نہیں آتی، شیخ کو اس لیے پکڑا جاتا ہے، شیخ کو اس لیے پکڑنا چاہیے، شیخ کی طرف اس لیے جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت میں جب وہ غرق ہو رہا ہو نا، کہ دنیا کی محبت اسے دبوچ لے، اسے دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، تو ہاتھ پکڑنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑے جو دنیا کی محبت سے کھینچ کے نکال دے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ مادہ پرستی ہے، قرب قیامت ہے، فتنے ہیں۔ ابھی قبلہ صاحب تشریف لے آئیں گے، خطاب انہی کا ہونا ہے، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ میں ان کے آنے سے پیشتر آپ کے آگے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کہ خانقاہ نظام کی اصل کیا ہے، اسی طرف چند باتیں کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ ادھر آنے کے بعد انسان اس طرف جائے، اس چیز کو سوچے، اس طرف اس کی توجہ ہو جائے کہ میں کسی کو پکڑوں، کسی کا ہاتھ پکڑوں۔ اس کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، میری بھی اتنی ضرورت ہے، آپ کی بھی اتنی ضرورت ہے۔ جو اس نظام کی طرف چلتے ہیں ان کی بھی یہی ضرورت ہے، اور یہی نظام تھا، یہی نظام ہے، اور یہی نظام رہے گا۔ یہ دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کے لیے، دلوں کو اللہ سے ساتھ میں لانے کے لیے، اور اس طرف لے جانے کے لیے کہ جس چیز کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے، نہ میری اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے پیدائش ہوئی، نہ کسی اور کی اس کے علاوہ کسی چیز۔ ہمارے رب نے جب فرما دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم میری ایسی خالص عبادت کرو، ریاء سے پاک، بناوٹ سے پاک، کسی بھی قسم کی کسی آمیزش سے پاک، مجھے پانے کے لیے۔ اس کی ہماری پیدائش دنیا میں جو ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا ہم حاصل کر لیں۔ اور بیٹا بیٹیوں، بڑا سوکھا جہا سودا ہے، پر کوئی سمجھدا نہیں، نہ سمجھانا نہ سمجھدا ہے تو نہ سمجھنا نہ سمجھدا ہے۔ اب سب الحمدللہ ادھر مسلمان بیٹھے ہیں، موت پہ سب کو یقین ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، یا کسی کو کوئی ہے پرچہ لکھیا کہ نہیں میں نہیں مرنا، یہ بھی کسی کے پاس پرچہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی پرچہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنے دن تک رہنا ہے۔ وہ آئے گی، کسی بھی وقت آ جائے گی۔ اللہ کے ایک نبی نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جب میرا وقت آئے نا تو مجھے کچھ دن پیشتر آ کے بتا جانا۔ انہوں نے عرض کی بہتر جناب۔ پھر ایک دن اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، کیونکہ جو نبی رسولوں کا کے لیے جس طرح وہ آتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، طلب فرما لیا آپ کو
میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اسرائیل میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ چند دن پیشتر مجھے آ کے بتا جانا کہ فلاں تاریخ کو آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں تو روز اپنے آنا بتاتا, روز اپنا آنا ہر ایک کو بتاتا ہوں. یہ کیڑا چک ہے 63 TDA لوگ جاندے ہون گے نا, آندے بھی ہیں تے جاندے بھی ہون گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام بیٹا میری باتیں سمجھ جاؤ گے نا تو بیٹیوں تے قبریں دعاؤں دیو گے. آپ علیہ السلام آپ رونق افروز ہیں, کائنات کے بادشاہ. قبلہ صاحب آئیں گے خطاب کریں گے. میں نے شروع میں بات کر دی تھی اور ہمیشہ یہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے. ہمیشہ خطبے کا آغاز بھی یہ رکھتا ہوں, اسی آیت مبارک سے کرتا ہوں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرما دیا. مولوی صاحب بھی بولن ہیں تو اوقات ہی رہن تو کی کریں گا. بولے اعلیٰ حضرت کا ذکر فرما رہے تھے, آپ کو پڑھا کرو, آپ کو دیکھا کرو. اس بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے جو قبلہ صاحب لے کے جس انداز سے چل رہے ہیں مسلک کے حوالے سے. خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو تاکہ جب تم چھوڑ کے آؤ کسی کو تو تمہیں یہ یاد رہے کہ آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کل ہمیں بھی کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. قبرستان بھی ہوگا ادھر ہے نا, جدو کوئی چودھری جائے, راجہ جائے, ملک جائے, MNA جائے, MPA جائے. میں تو جدھر بیٹھا ہوں وزیر اعظماں کی تو جنرلاں کی تو وڈے وڈے سیٹاں کی, پورے ملک ہی جانتا ہے کہ آگے جنازہ پڑھا جاؤ. نہ کرسی نال جاندی ہے, نہ یا پترا کی بڑی محبت ہوئے تو قبر اتنا کچھ پڑھایا, اس کچھ نال بھی رکھ چڑیے, کوئی تھوڑا بہت سونا, کوئی چند رنگ بن گئے کاغذ. میں تو یہی تکیا, تسے بھی یہی تکیا ہوئے گا کہ اس کے علاوہ ہٹ کے کچھ دیکھا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے بعد وجود ہم سنبھلتے نہیں ہیں. ہم ادھر سے جب آتے ہیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس خلاص یہ چلا گیا, ایسا نہیں جانا. اگر ہمیں ادھر جانے کے بعد اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کیا فرماتے, جایا کرو کہ تمہیں موت یاد رہے, تمہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کل ہمیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. اللہ کے نبی کے آگے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہر وقت بتاتا رہتا تھا, جب آتا تھا کسی کی روح قبض کرتا تھا تو میں بتاتا تھا میں نے آنا ہے, آج نہیں تو کل میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. تو آپ کا حکم تھا, میں تو روزانہ ہی گرد و نما میں پھرتا ہوا اپنے آنے کی خبر دیتا رہتا تھا. لیکن ہمارا کان اس خبر کی طرف, ہماری آنکھیں اس منظر کی طرف دیکھ کے سیکھتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں ہے کہ ہم نے بھی جانا ہی جانا ہے. اس طرف توجہ رکھتے ہوئے, اس طرف خیال رکھتے ہوئے, جس چیز کے لیے ہماری پیدائش ہوئی وہ ایک ہی ہے, یہ آخرت کی کھیتی ہے. ہم اعلان کرتے پھرتے ہیں یہ میری ہے, یہ ٹوٹا ٹوٹا میرا ہے, لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, یہ مربع میرا ہے, یہ مکان میرا ہے. یہ زمین جب بندہ کہتا ہے نا میری یہ ہستی ہے, اور کہتی ہے کمال کر دے, روز دیکھتا رہے ہیں نسلان دا نسل, میں کسے دی ہوئی ہوں, ایک تو بعد دوسرا آ جاندہ ہے, میں تیری نہیں ہوں تو میرا ہے, ایک دن تو میرے پاس آ جائے گا. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خانقاہی رنگ اسی چیز کی طرف بلاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب اس طرف بندہ چلتا ہے نا تو پھر ایک چیز کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے, تو اسے فکر آخرت حاصل ہوتی ہے. جب اسے فکر آخرت حاصل ہوتی ہے تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے میں نے ادھر جانا ہے.
جب پتہ ہوتا ہے جانا ہے تو ادھر کی فکر کرتا ہے، ادھر کے لیے کچھ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں آپ کے آگے عرض کرنے لگا تھا، قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے، میں نے پہلے اس پہ کہتا ہوں آیت مبارک وہ پڑھتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ بھائی تو ایک کھوئے دے مینڈک جو کا بھی نہیں ہے، تو بس اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہی اور کوشش کرتا رہی کہ اس دربار پاک کی حاضری لگ جائے، اور لوگوں کی سمجھان دی کوشش کری کہ تواڈے کول جڑا سب تو مضبوط خزانہ ہے نا، وہ ایمان دا خزانہ ہے، جس نے تواڈے نال جانا ہے، باقی کسے چیز دے نال نہیں جانا نال تواڈے۔ اور ایمان نہ کس چیز دا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کریم دے آن مطابق اپنا حاکم مننا، اپنے ہر معاملے حاکم مننا۔ جدوں تک آپ دی حاکمیت تو تسلیم نہیں کریں گا، اس وقت تک تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم تو اگے چل دے، حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مبارک ہے کہ جب تک تو مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر پیارا نہیں جانتا، اس وقت تک تم صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو اور آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، کیونکہ یہ کسی مولوی صاحب کا اعلان نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا اعلان نہیں ہے، کسی فرشی یا کسی عرشی کا اعلان نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ ہر بندے دی حد ہے، انہاں دی بھی حد ہے تے میری بھی حد ہے، جبرائیل امین دی بھی حد ہے، فرشتیاں دی بھی حد ہے، تے ہر محدث دی بھی حد ہے، ایک ہر مفسر دی بھی حد ہے۔ یہ تے رہ گئے نا تلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر وقت گم رہتے، پوچھا جاتا چاہتے کیا ہے، کہ بس ایک ہی آپ کا چہرہ اور میری آنکھ ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہیں نا، اس وقت بھی جانتے تھے اور اللہ کی قسم آج بھی جانتے ہیں کہ کون آپ کے لیے بات کر رہا ہے، کس کے دل میں آپ کی طرف ہے، اور کون آپ کے نام کو استعمال کر رہا ہے، خواہ وہ نعت پڑھتے ہوئے اس کے نظر کاغذات یا بیان کرتے ہوئے نظر لفافے پہ، آپ جانتے تھے، آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے سمجھا کہ اگر ہم اس طرح سے دین کا نام استعمال کر کے یا اس کو استعمال کر کے وہ جس ہماری خواہش ہے وہ مل جائے گا، لیکن اگر ہم آپ کے لیے پڑھیں گے، آپ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو وہ ملے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ ذکر پاک آپ کا اللہ نے جب بلند فرما دیا، ہر ایک کی حد ہے نا حد، یا کوئی ہے جو اعلان کرے؟ ایک ہے ہستی جس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود طاقت کا مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو ذرا ٹڈے نال، تو آڈی آواز نہیں نکل رہا، بولو، جان دیو نا، آگے بولو گے تو میں بات کروں گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ نہیں مزہ آیا؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ پھر بھی نہیں مزہ آیا؟ سارے بولو اللہ 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 اللہ، جوانو اٹھاؤ اس کے لیے اللہ خلاص، نہیں قطعی نہیں۔ اور کل مرے گا نا تو اے محفل اس لیے تو یقین نال اپنے رب کی پکار رہا ہے، شاید یہی تیرے کام آ جائے۔ میں بٹھیرا اتنی آواز کر سکتا اس کے پاسے رکھ کے اسی جوان جب کسی کی پکارنا ہوئے، کسی تو غصہ ہوئے، تو کھوتا بھی شرم آ جاتا ہے، اور جب اس کو پکارنا ہے جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، بولو اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو یہ بات بھی نہیں اور خانقاہ رنگ کسی صورت بھی کسی بھی جگہ اللہ سے محبت کو اس لیے نہیں جس طرح تسی کسے نال محبت کر دو کسے غرض دی واسطے،
اللہ تعالیٰ اگر دوزخ جنت کو پیدا نہ کرتا، یہ سب کچھ تمہیں پتہ ہے وہ نہ دیتا، تو تیو پتروں اللہ تعالیٰ وہ بلند و بالا ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد یہ پیدا دینے کا اعلان نہ بھی کرتا، ڈراتا نہ بھی، یہ اس کی طرف سے انعامات جنت کے نہ بھی ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، کہ ہم اس کے ساتھ جو محبت کریں اس انداز سے کریں کہ اللہ ہر غرض سے پاک ہو کے، ہر لالچ سے پاک ہو کے اسے پکارنا چاہیے، اسے بنانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے۔ میں بات کر رہا تھا سودا بڑا سوکھ ہے، بڑا ہی سوکھ ہے۔ 2 منٹ خالد صاحب اللہ تعالیٰ کے کول جاؤ گے نا، پوچھے گا کتنی دیر راستے گئے سو؟ قرآن کریم ادھر علماء بیٹھے ہیں، بندہ کہے گا چاند نماز کی خاطر آگے جدھر گیا سے ادھر واپس، اور اب وہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اصل زندگی تو آگے ہے نا مسلمانوں کے لیے، اصل تو آگے ہے۔ اور ایک مثال بیان کروں، اسی جڑے ٹھیکیدار بڑے اسی اپنے حال نہیں تکیے، تو تسی بھی سارے اپنے حال دیکھو، اسے راز کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیکھو اہل بیت پاک کی طرف، دیکھو اس کا پاک گھرانے کی طرف، دیکھو امام علی مقام کی طرف، کہ ہر چیز ادھر توجہ، کہ ہر چیز اس کے حضور قربان کرنے کے بعد کیفیت کیا ہے۔ اسی 2 تسبیحاں رول کے 4 راتاں جاگ کے اسی کہتے ہیں ایسا کچھ کر لیا، تو میرے ساتھ یہ کیا؟ شرم اور شرم۔ وہ 2 راتاں جاگیا، تو نہیں جاگیا، تیرے نفس سے تن کیا سی، سو جا، اس نے اٹھایا سی۔ 4 تسبیحاں پھیریاں، تو نہیں پھیریاں، یہ اس کا کرم ہے۔ میں یہد اللہ فهو المهتد، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے وہ ہدایت دے۔ امام علی مقام سب کچھ اٹھانے کے بعد نا، وہ 6 مہینے کے اٹھا کے اس کے حضور دیکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو بڑا خوش ہوں، یا اللہ میں تو تیرے سے بہت خوش ہوں، میں تو تیرے سے بہت راضی ہوں، مجھے بس یہ بتا دے تو راضی ہو گیا یا نہیں ہوا، تو میرے سے خوش ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اسی اپنے حال سے تکیے، آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، عراق کا جو بلیا میٹ کر دیا، لیبیا کے ساتھ کیا کر دیا، شام میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اے پائیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی تو ہے ہی ہے نا۔ ادھر اسی جو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں بات کر رہا تھا، آپ کا نام نامی لے کر آپ کسی کی عزت سے کھیل سکتے؟ کیا ممکن ہے کہ کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ آفاقی پیغام لے کے آئے کہ مجھے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھوڑی بہت ادھر ادھر دیا راہ ہدایت سے ہٹ کے صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہوتا ہے، پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو زمین پتہ کیا کہتی ہے؟ اے میرے خالق، جس طرح میں کہہ رہا تھا اللہ اللہ کیتا کرو، اور اللہ کی لبن اللہ کسے اللہ والے دے کول جایا بھی کرو کہ او مل جائے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اصل تو تجھے یہ چیز اس چیز کی تلاش ہے نا کہ تجھے اطمینان قلب مل جائے۔ میرے کول بڑے لوگ آندے ہیں، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا شکر ہے، نہ کسی پرچی دا شوق ہے تو نہ کسی پرچے دا شوق ہے، نہ کسی کرسی دا شوق ہے، یہ مسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قابل تو نہیں ہوئی اس کے، لیکن اس سے بٹھا دیا نا، پھر دیکھتا ہوں دنیا کے رنگ، شب و روز دیکھتا ہوں کہ کوئی رجدہ نہیں ہے، نہ کرسی تو چھوٹی جی ہے تو دل اس خواہش ہوتی ہے اس تو وڈی ہو جائے، وہ مل جائے، رجدہ نہیں، تھوڑا جا اور ہو جائے پھر بھی نہیں رجدہ، اور پکھا
وقت ود ہی جاتا ہے، 2 ملا ہوئی تو 4 دے چکر وچ پی جاتا ہے، بہت ایڈا ڈھیر ہویا رنگ برنگی کاغذاں دا تے او ایڈے دے چکر وچ پی جاتا ہے، 2 پالیاں لے لیاں تے رجدا نہیں، دعاواں کر کر کے پاویں لئی ہو، پھر کہتا ہوں 4 ہو جاؤ، نہیں کر سکتے مطمئن دنیا، کیونکہ ہمارے خالق نے ہمیں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو تو اسی چاہتے ہو کل وہ لے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ادھر اس کی سکون مل جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تو نہ وہ سفارتوں میں، نہ وزارتوں میں، نہ وزارت اعلیٰ میں، نہ وزیر اعظم میں، نہ صدر میں، نہ دولت میں، نہ اولاد میں، کہیں بھی نہیں تمہیں ملے گا۔ اگر تم واقعی اطمینان قلب تم چاہتے ہو تو ایک باری ہنتے کرو نا، چاہتے تھے ہونا سارے اس کی نہیں، اپنا اطمینان چاہتے ہو پھر کہو اللہ 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 ہی اللہ، سچے ہو کے آپ صلی اللہ اس کو تسی ایویں ہی سمجھتے ہو گے کہ شاید ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک اس روح زمین کے اوپر ایک بندہ بھی ایسا ہے، زمین میں تو بہت سارے ہیں نا، لیکن وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، وہ اللہ والے ہیں، جہاد اصغر کرنے والے بھی ہیں اور جہاد اکبر کرنے والے بھی ہیں، لیکن اسی ادھر اتنے پھر دے ہیں نا، شیطان ادھر ادھر تروندا ہے، دنیا دی محبت دا غلبہ ہوندا ہے، اس کی بھی راتی اللہ نہ کرے کہ کوئی ازمائش پہ، اسی ازمائشہ دے قابل ہی نہیں، کوئی بھی ازمائش کے قابل نہیں ہے، نبی رسولوں نے ازمائش سے قابل سب ازمائش سے پناہ مانگی، اسی کی کس باغ دی مولی ہیں، لیکن اپنی یاد کی تکیہ کرو، اپنی نمازاں کی تکیہ کرو، اپنے روزیاں کی تکیہ کرو، اپنے خشوع کی چیک کیتا کرو، اللہ نہ کرے کہ پیر صاحب ازمائشی آ جان یا مولوی صاحب آ جان، وزیر اعظم صاحب آ جان یا وزیر اعلیٰ صاحب آ جان، سیٹ صاحب آ جان یا کوئی بھی آ جائے، جنہاں کو پورا بڑا بڑا اختیار ہوندہ ہے، بڑی بڑی دولت ہوندی ہے، بے بسی دی کیفیت، اے دولت تے نہیں کٹ سکتی اس ازمائش تو، اے دولت اے کرسی تے نہیں کٹ سکتی اس ازمائش تو، اولاد بھی میرے کوئی کم نہیں آ سکتی اس سے، لیکن کون نظر آندہ ہے؟ بولو کون نظر آندہ ہے؟ کون نظر آندہ ہے اس سے؟ سچا کھڑا ہو کے پہلے کہندہ نا اللہ 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 اللہ، جدو رجا چھڑتا ہے تیری وہ کیفیت رہ جاندی ہے، بھول جانا نا اس کی، جس نے دیتا ہے، جو پہچاندہ ہے، جو پالدہ ہے، جس طرح بندہ ہے، اس کی بھول کے کس طرف چلا جاندہ ہے؟ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ کھلا دشمن کون ہے؟ رسوا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے قرب سے دور لے جانے والا کون ہے؟ اس سے لے خیال بھی نہیں آندا کہ دتا اس پالدہ ہووے، خالق ہووے، میرا سونا رب ہووے جڑا 70 ماواں تو زہد کے پیار کر رہا ہے، اس کی بھول کے نافرمانی اور نافرمانی، جس وقت یہ منظر یاد کے رکھیا کرو، اس لئے جس دی میں گل کی تھی نا، ساڑھا دشمن ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، وہ آدم علیہ السلام نہیں تھے، وہ نور مصطفیٰ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے گر جاؤ، سارے سجدہ کرو، اس نے انکار کیتا۔ سارے مسلمانہ کی یاد ہوئے گا، واقعات ہے، علماء کرام سے سنتے ہوں گے، اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا، فرمایا نکل جا میرے دربار سے، لعنت برسنے لگ پڑی اس کے اوپر، مردود قرار دے دیا گیا، جاندیاں نا، جب مردود قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، اور مہلت اس لیے لیتا ہوں
کہ اس آدم کی وجہ سے علیہ السلام تو نے مجھے مردود قرار دیا، میں قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ہر مسلمان کی یاد ہونا چاہیے تھا کہ یہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، میں قیامت تک اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تیرے قریب سے دور لے جانے کی کوشش کروں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جا، تجھے میں نے مہلت دے دی، جا تجھے میں نے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دوسرا وہ رنگ ہے، میں سمجھا سکتا ہوں، میرے پاس آئے میں دکھا سکتا ہوں۔ جب اس نے یوں کہا اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، تو یہ اللہ کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو میرے ہوں گے نا، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ یارا جس کی پکار دے ہو یارا مشکلات کٹ دے، قرآن کریم وچ فرماندا بھی ہے جدو پھس جاندے ہو میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آندا، میں کٹ جانا دیتا پھر میں بھول جاندے ہو، پھر پھس دیو پھر میں کٹ دا، پھر پھس دیو پھر میں کٹ دا، رہ نہ جائے۔ وہ جو بات کر رہا تھا کہ جب اسی پھسے بندے، دنیا دے بندے، لالچی خود غرض بندے، دعوے دار بندے، بناوٹی بندے، اسی، میں تو نہیں کہہ رہے اسی سارے، جب ہمیں جب زمین دیکھتی ہے نا کہ اس نے انہیں پیدا کیا، اس نے انہیں بتایا بھی ہے، دسیا بھی ہے، تھوڑے جو کوئی نہیں کہہ سکتا تو نہیں پتا اچھا کیے تھے غلط کیے، مسلمان کی کرنا چاہیے اور کی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکھاں میچ لیندے ہیں، یہ نہیں دیکھ دے کہ وہ دیکھ رہا ہے، موقع ملے وہ بد کر لیا، اسے لین دین کر دیتا، دنیا دے گند گھیٹ چکے، کدے ذہن نیچے بھی آیا وہ دیکھ رہا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم حضرت اپنے بعض میں یوں فرماتے ہیں، بڑا ڈر لگ جاتا ہے انہوں کا فرمان، کیونکہ اولیاء کہتے ہیں اس کو ہیں، رستہ ہے یہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو ادھر ادھر دیکھتا ہے سجے کھبے اگے پیچھے، تو ہر وقت کہنا ہے اللہ اکبر، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بک بک مت کر، کیوں بک بک کرتا ہے؟ تیرے لیے تو بہت سارے، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تجھے لوگوں پہ شرم آتی ہے، تجھے ان پہ غیرت ہوتی ہے کہ مجھے کسی بھی پیڑے حالچ نہ دیکھن، لیکن تو یہ بھول جاتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس وقت رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے ماں باپ سے شرم آئی، بڈھی کی بڈھے تو آئی، بڈھے کی بڈھی تو آئی، اسے معاشرے جاننا پتہ ہے سب کچھ، او نہ دیکھ لے وہ نہ دیکھ لے، ماں پیو نہ دیکھ لے، تیاں پتر نہ دیکھ لے، ہمسایہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے، لیکن کبھی موقع ہوتا ہے تو تیرے نزدیک تو سجے کھبے والے رشتے والے سارے بڑے ہو جاندے ہیں، تو ان سے حیا کرتا ہے، تجھے ان سے شرم آتی ہے، کیا تو نے مجھے کہتا تھا اللہ اکبر، لیکن در حقیقت یا اللہ معافی وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں در حقیقت تو نے مجھے سب سے کم تر سمجھا، تو بک بک کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اگر واقعی تو اللہ اکبر کہتا ہوتا تو تجھے تو ہر وقت ایک فکر ہوتی، میرا رب نہ رس جائے، میرا رب دیکھ رہا ہے ناراض نہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام جب ادھر، یہ یاد رکھیں نبی رسول پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کی شان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بڑے بڑے مناظر ہیں ہمارے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب زلیخا لے گئی نا، سب کو پتا تالے شالے لگ گئے اندر، تو یعقوب علیہ السلام ڈنڈا چگڑی، یہ علم باطنی ہے جو میں نے اپنے شیخ سے سیکھا،
دل میں ایک ہی ہونے لگا ہے، بیٹا تیرا نام نبیوں میں ہے، تڑپ لے لیکن مداخلت نہیں کرنی، طاقت رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک لمحے سے اندر آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے وہ اٹھا کے ادھر لا سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام وہ تو خود نبی ہیں، شانوں والے نبی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بات ہے سمجھانے کی، اگر یہ دلوں کے تبدیل کرنے کی تو وہ اس دنیا کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کرے، دعا کرو اللہ میری زبان اچ اثر پائے اور توانے بھی قبول کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام بیٹا کرنا یہ نہیں بس میری بات سننے کی، سمجھ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے ہم اثر پڑھیں گے ادھر الحمدللہ، یہ ذہن میں رکھیے، ہم وہ نہیں اسی پڑھیے، اسی وہ آن کے پہلے خود پڑھا دے ہاں اللہ دے فضل نال، اس دے کرم نال، اپنی کوئی طاقت نہیں۔ ھذا من فضل ربی، اس کا کرم ہے، میں نے پہلے بتا دیا۔ اس کے آگے جھکنا اس کا کرم، اس کے لیے رات کو اٹھنا اس کا کرم، اس کے لیے قدم بڑھانا اس کا قدم، اس کا کرم، اس کے لیے پنڈی سے ادھر آنا اس کا کرم، اشرف صاحب کا یہ محفل سجانا اس کا کرم۔ جو اچھا ہے سب اس کی طرف سے، جو پیڑ ہے وہ ساڑھے اندر پیڑ ہے۔ کیا بات کر رہا ہوں؟ یوسف علیہ السلام ان کی کیا کیفیت ہے، لیکن اپنے رب کی اس پہ، لیکن رب تو رب ہے نا، جب اس بندہ اس کا ہو جائے تو پھر وہ کبھی اسے چھوڑتا ہے، کسی جگہ اسے رسوا ہونے دیتا ہے۔ میں نے پہلے کہا ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے اس پہ ارادہ کوئی گناہ کا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تربیت ہے، یہ سمجھانے کے لیے آج تک یہ بیان ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، اسے کہا میرے بندے کے ساتھ دشمنی مت کر، خوش کیا کر، اس سے اپنا نقصان کر لے گا۔ اور اس کا بندہ کسی سے دشمنی کرتا ہی نہیں ہے، دوسرا ضرور کر سکتا ہے، لیکن یہ نظام خانقاہی نظام دشمنیوں کو ختم کرنے والا ہے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ نظام امن کا نظام ہے، خانقاہی نظام، یہ کیچڑ اچھالنے والا نہیں ہے، یہ پگڑ کھول کے کیچڑ کو صاف کرنے والا ہے۔ خیر نظر پڑی کوئی چیز ڈھک رکھی سی، پوچھا زلیخا کس چیز کو ڈھانک رکھا ہے؟ شرم آتی ہے کہ مجھے یہ اس حال میں دیکھے، کیونکہ اسے میں نے معبود بنا رکھا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور، یوسف علیہ السلام کے پاس سامنے جواب دینے کے لیے فرمانے لگے تو اس پتھر کے بنائے ہوئے بت سے شرم کرتی ہے جو تو جس پہ پردہ ڈال کے تو نے کہا یہ دیکھ نہیں سکتا، میں اس سے شرم نہ کروں کہ جو مجھے ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے وہ بڑا ہے، لیکن کبھی تو نے یہ سوچا کہ آپ نے تو وہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو فضول بک بک کرتا ہے، جب بات موقع کی آتی ہے تو تجھے سب سے ہوتی ہے، میرے سے ہی نہیں ہوتی۔ بچہ بچی خدا کے لیے یہ ٹھک کر کے گزرنے والا وقت ہے۔ جب میں پہلے بات کر رہا تھا بیچ بیچ میں جوڑ ادھر سے ہٹ جاتا ہوں واپس بھی آ جاتا ہوں، یہ چند لمحے ہیں، اس کے سامنے جا کے کہے گا بندہ، قرآن کریم گواہ ہے، قرآن کریم میں وہ فرماتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے گیا تھا، پھر جب دیکھے گا کہ یہ جو انہوں نے وسائل لگائے اشرف صاحب نے، یا آپ کرائے خرچ کر کے آئے ادھر بیٹھے، یا کسی نے سوچا کیوں یہ میں کول نہ دو رکھا، کھچ کے کٹے گئے پترا قبر پانڈ کے پہلے ادھر۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے آگے عرض کرے گا جو چاند ٹرکے چھوڑ کے آ جاؤں تو چھڑ دے، اس سے لیتے ساری دنیا دے خزانے بھی ہونا،
تو میں خرچ دیا تو تو راضی ہو جائے، اس وقت نہیں چلے گا. اور اس وقت ہوگا کیا؟ وہ راضی ہو گیا تو اصل زندگی ہماری شروع ہونی ہے موت کے بعد. یہ دار الفنا ہے جس کے پیچھے ہم پاگل ہوتے ہیں، اور وہ دار البقاء ہے. اتنا یا ٹائم کڑی دے سے ایک سیکنڈ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی، اتنے سارے سیکنڈ ہیں. اتنا سا ٹائم ہے یہ، اس میں اپنے رب کو ناراض کر کے اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کر دیتے ہو. اس سے پیار کرو، وہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہے. اسے ہمارے سے کیا غرض ہے؟ کچھ نہ ہو تو اللہ اللہ تھا، کچھ نہیں تھا تو اللہ اللہ تھا. اور یہ جو اللہ کے ساتھ محبت کے یہ مراکز ہے نا، خانقاہی نظام، وہ داتا صاحب ہوں لاہور میں، وہ پاک پتن شریف ہو، وہ اجمیر شریف ہو، وہ سرہند شریف ہو، یہ جتنے مراکز ہیں نا، ادھر سے یہی سبق دیا گیا. ادھر سے جو دیا اللہ سے جوڑا جاتا ہے نا، وہ اس انداز سے جوڑا جاتا ہے. مجھے پتا ہے مختلف حضرات نے اس پہ گفتگو بھی فرمائی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے. بالٹی تھی نا حضرت رابعہ باسی کے ہاتھ میں، ایک ماچس ایک بالٹی لے کے ٹر پہ تو وہ کہ کتنے چلے ہو؟ کہ میں دیکھتی ہوں کسی سارے اس سے محبت کرتے ہیں جنت کی خاطر. میں نے ارادہ کیا جنت کی بال چھڑا کہ اس کے ساتھ محبت جنت کے لیے نہ کرے کوئی، اور بالٹی چکی ہے دوزخ سے اتنے پاسا پجا چھڑ سا، تاکہ اس کے خوف میں بھی نہ کرے. یار اللہ سے محبت کرو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ لٹ باندھ لے تو 70 اڑا میں لڑکیاں مر جا، آپ بھی مر جاتے، پریشانیاں چھوڑ جا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نافرمان بن جا. یہ کسی کو مارنا یہ اللہ سے دور لوگوں کا کام ہے. اور یہ خانقاہی نظام اللہ ہو اللہ ہو. سبحان اللہ. قبلہ صاحب تشریف لے آئے، اب آپ کو بیان کا مزہ آئے گا. بس میری یہ بات پیغام لے کے نکلو، اللہ سے خالص محبت کرو. اللہ ہو اللہ